سخاوت نو اے نانا ویکھ لوا کے نواسے دی سخاوت نو تسی اکبر پوچھ دے میں اصغر بھی لٹا بیٹھا تسی اکبر پوچھ دے میں اصغر بھی لٹا سامنے بلا تاخیر پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر و مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ آپ سارے حضرات اس نیت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کریں گے، اللہ پاک اپنے نام کا صدقہ اور اپنے حبیب کے نام کا صدقہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، پیر و مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری۔ سبحان اللہ ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے عزیزو، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا۔
اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کی یہ رات اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر شریف سے منسوب کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یقیناً مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا بھی کرنی ہے، اللہ پاک اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اجر عظیم عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی خیر ہر اس شخص کا مقدر فرمائے جس نے صدق کے دل سے سرکار دو عالم علیہ السلام کو اپنا ملجا و ماوا اور آخری نبی تسلیم کیا ہے۔ کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے قوت استدلال، الفاظ کی تاثیر اور لہجے کی مٹھاس اپنی بارگاہ سے عطا فرما رکھی ہوتی ہے۔ ان میں سرکار دو عالم علیہ السلام آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کا ایک ایک زبان مقدس سے ادا ہونے والا لفظ وہ تاثیر سے معمول بھی ہے اور فضیلت سے بھرپور بھی۔ چونکہ آپ اپنی منشا سے کلام نہیں کرتے، اللہ کریم نے ایک حد فاصل کھینچ دی ہے، فرمایا وما ينطق عن الهوى، یہ میرے محبوب اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو وہی کچھ بولتے ہیں جو میری بارگاہ سے ان کو وحی کی جاتی ہے۔ آقا کے لہجے کی تاثیر کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام منبر پر بیٹھ کر اپنے انداز سے قیامت کا ذکر کرتے تو آقا کے کلام کا، حضور کے بیان کا، سرکار کے خطاب کا اثر ہماری طبیعتوں پر، لوگوں کے ذہنوں پر یہ ہوتا کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے تھے کہ جیسے ابھی حضور منبر سے اٹھیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ یہ لہجہ مصطفیٰ کی تاثیر۔ آج بھی صرف مسجد نبوی شریف کا منبر نہیں بلکہ آپ میں سے بہت سارے دوست ایسے تشریف فرما ہیں جنہیں اللہ نے حرمین شریفین کا شرف عطا کیا ہے حاضری کا، اور جو رہ گئے ہیں اللہ ان پر بھی مہربانی کر دے اور یہ مہربانی بار بار ہوتی رہے اپنے فضل سے۔ اب تو راستے بھی کھل گئے ہیں مدینہ منورہ کے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے درد صرف وہیں پہ جا کے سناتے ہیں۔ تو اللہ آسانی کر دے سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ وہ جانتے ہیں جو وہاں جانے والے ہیں کہ صرف مسجد نبوی شریف کا منبر نہیں بلکہ بدر و حنین کی وادیاں، خیبر و خندق کی وادیاں، مینا و مزدلفہ و عرفات کی وادیاں آج بھی میرے مصطفیٰ کے لہجے کی مٹھاس اور لفظوں کی خوشبو سے مہک رہی بس اس محبت کو محسوس کرنے کے لیے خالص نیت والا دل ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں، آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں، اس طرح کی محافل کی رسم نہیں ہوتی اور نہ ہی ان میں بدنیتی کے ساتھ آنا چاہیے۔ میں اس کی سادہ سے مثال دے دیتا ہوں، آپ کی نظر میرے چہرے پر ہے، میری نظر آپ کے چہرے پر ہے،
جن کا ذکر ہم یہاں اس سڑک پر گلی میں بیٹھ کر رہے ہیں، ان کی نظر ہمارے کپڑوں پر، ہمارے لباس پر، ہماری داڑھیوں، ٹوپیوں، چہروں پر نہیں ہے، ان کی نظر ہماری نیت پر ہے۔ کون کس نیت سے آیا، بس قیمت اسی کی لگتی ہے۔ جس کی نیت میں جتنا خلوص ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ ہمارے بعض دفعہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے محافل میں فضیلت کا، روحانیت کا وہ معیار نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سنانے والا ہے اس نے بھی صرف لوگوں کے مزے کے لیے سنایا ہے، اور جو سننے والے ہیں انہوں نے بھی صرف حظ ثواب کے لیے، کانوں کے چسکے کے لیے سنا ہے۔ ایک شے سواد تے ایک شے مواد، جو خطاب میں پیش کیا جائے، کلام میں پیش کیا جائے، ہماری نظر صرف سواد پر ہوتی ہے، مواد پر نہیں ہوتی۔ اس لیے بغیر شعر کے اور بغیر طرز کے وہ ہمارے ممبروں سے داد لینا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، بہت مشکل ہے۔ اب جس بیچارے کی طرز نہیں ہے، جو میری طرح، جسے شعر نہیں آتے میری طرح، اس کے لیے تو داد لینا بڑا کیٹو سر کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، نیت کی خلوص کو دیکھتا ہے اللہ کرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ذکر میلاد کی محفل میں شریک ہوا، میں نے جیسے ہی اس ذکر کی محفل میں قدم رکھا، مجھے زمین سے آسمان تک نور ہی نور بلند ہوتا ہوا۔ تو وہ نور آج بھی ہے، صرف دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے۔ جو بات میں نے آپ کو سنانی ہے وہ یہ، لفظوں کی تاثیر کو ذہن میں رکھیں، چونکہ دین کو پہنچانے کا آج بھی مستند طریقہ وہ خطاب ہے، خطاب ہے جو لوگوں تک دین پہنچایا جاتا ہے۔ اس بات کو حضور داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، جو میں آپ کو سنانے لگا۔ خطاب کو اور تقریر کو آپ ذہن میں رکھیں گے، لہجے کی مٹھاس کو، لفظوں کی تاثیر کو ذہن میں رکھیں گے۔ حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی، جنہیں ہم سارے جانتے ہیں کہ شاہی پہلوان تھے، وہ آپ سب نے بات سن رکھی ہے ان کی سیرت طیبہ سے، تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے، بس اشارہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ جنید بغدادی شاہی پہلوان تھے اور ایک سید زادے کے سامنے جان بوجھ کے گر گئے۔ پیارے بیٹھ دیں، بس کریں، تقریر تو آپ نے آدھی ضائع کر دی، جان بوجھ کر سید زادے کے سامنے اکھاڑے میں گر گئے، چونکہ اعلان ہو گیا تھا کہ جو شخص جنید کو گرائے گا اسے اتنا انعام دیا جائے گا۔ وہ شاہ صاحب غریب سے تھے بیچارے، تو وہ آ گئے، اور جب اکھاڑے میں اترے تو لوگوں نے کہا کہ جنید تو اس کی ہڈی پسلی ایک کر دے گا، مگر وہ قریب جا کر کہنے لگے جنید سے کہ تیرے لیے یہ آخری کشتی نہیں ہے، اور نہ مجھے لڑنا تجھ سے آتا ہے، اور نہ میں تجھ سے جیت سکتا ہوں، بس ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے نا، میری رگوں میں خون اسی کا دوڑ رہا ہے۔ تو اگر بچے میرے بھوکے ہیں، اگر تو آج گر جائے گا تو معاملہ میرا آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے فضل کرنا ہو تو بعض دفعہ ایک ایک لمحہ انسان کی زندگی میں کافی ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں گھر میں کوئی ہو نا تو دستک ایک ہی کافی ہوتی ہے، اور اگر گھر ہی اجاڑ ہو، برباد ہو، تو آپ دستک نہیں، آپ دروازہ توڑ دیں، فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو جس کی طبیعت ہی اصلاح کی نہیں ہے، سیکھنے کی، سمجھنے کی نہیں ہے، تو اس کے لیے تو پھر پوری پوری رات بھی کافی نہیں ہے۔ آپ گر گئے جان بوجھ کر، پہلی دفعہ بھی گرے، بہت سارے صوفیاء نے یہ نقل کیا ہے۔ جنید جان بوجھ کے پہلی دفعہ گرے، سرکار نے پردہ ہٹا کر بے حجاب اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ دوسری بار گرے پھر دیدار مصطفیٰ، تیسری بار گرے تو پھر دیدار مصطفیٰ، اور ساتھ یہ بشارت بھی
کہ تو نے میرے خون کا حیا کرتے ہوئے آج اس کے سامنے اپنی عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھرے میدان میں تو گر گیا ہے. فرمایا اس سید کے نبی کا، اس کے نانا کا تجھ سے وعدہ ہے تو میرے بچے کے سامنے گرا ہے، قیامت تک تیرا رسول تجھے کسی اور کے سامنے گرنے نہیں دے گا. اللہ اکبر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ. اچھا، اس کی مثال میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں کہ آج ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں اپنے نانا پڑنانا، نانی پڑنانی کی قبریں تو چھوڑیں جن کو نام بھی آتے ہیں کہ پڑنانے کا نام کیا ہے، کیا پتہ کیا ہے، پڑدادے کی قبر کہاں پر ہے، پڑنانا جی، پڑنانی جی، تیسری چوتھی نسل میں جا کے تو ختم ہو جاتے ہیں. یہ میرے مصطفیٰ کے وعدے کی تکمیل نہیں کہ آج کم و بیش 1100 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ گزر جانے کے باوجود آج بھی ہم حاصل پور کی سڑک پر بیٹھ کر جنید جنید کر رہے ہیں. یہ اس وعدے کی تکمیل کا اثر ہے، لوگ تو بھول جاتے ہیں. یہ جنید ہے. جنید فرماتے ہیں کہ میں، اچھا آپ نے وہ تقریر کو ذہن میں رکھنا جو بات میں نے آپ کو عرض کرنی جسے حضور دادا صاحب نے لکھا. جنید فرماتے ہیں کہ میں شاہی پہلوان تھا تو میں نے پہلوانی چھوڑ دی اس واقعے کے بعد، اور میں اپنے شیخ اور اپنے ماموں حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں آیا. یہ سری سکتی پتہ ہے کون ہے؟ یہ غوث اعظم کے بھی پیر ہے. غوث اعظم کے، یعنی بغداد میں دجلہ کے ایک کنارے پر غوث اعظم کا مزار ہے اور دوسرے کنارے پر اسی شہر میں حضرت سری سکتی کا مزار ہے. جو آپ میں سے محبت سے قبول فرما رہے ہیں نا، وہ سرکار سری سکتی کا فرمان ایک میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا. جناب سری سکتی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس شخص کے دل میں محبت رسول کا بامبڑ جلتا ہوگا نا، فرمایا جب اللہ اسے جہنم کے دروازے سے گزارے گا تو دوزخ رب کی بارگاہ میں پکار کر چیخ کر کہے گی مولا اسے میرے دروازے سے ہٹا، جو آگ اس کے سینے میں لگی ہے اس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ بجھتی جا رہی ہے، اسے ہٹا میرے دروازے سے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. زور سے کہیں اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو آپ نہ سرکار جنید فرماتے میں نے چونکہ پہلوانی چھوڑ دی اور میں اپنے ماموں حضرت سری سکتی، ان کے ماموں بھی ہیں، ان کے پیر صاحب بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، فرماتے ہیں ان کی تربیت میں آیا، میری تعلیم مکمل ہوگی، تربیت مکمل ہوئی. تو ایک دن نہ مجھے میرے شیخ حضرت سری سکتی فرمانے لگے جنید میرا بیٹا یار تقریر بھی کیتی کر، اب تیری تربیت ہو گئی ہے، جو خوشبو تیرے اندر ہے اب اس کو لوگوں تک بھی پھیلا اور پہنچا، جو فیض ہم نے تیرے سینے میں بھرا ہے اب اس کو منتقل کر لوگوں کی طبیعتوں میں. آپ فرماتے ہیں میں چونکہ ساری زندگی میں پہلوانی کرتا رہا اور تقریر کرنا میرے لیے ایک مشکل سی بات تھی، تو میں اپنے شیخ کو، چونکہ ماموں بھی تھے، بھانجا تھا، میں ان کا لاڈلا بھی تھا، تو میں باتوں میں عرض کرتا تھا حضور ٹھیک ہے میں کر لوں گا، مگر تقریر میں کرتا نہیں تھا. پیر صاحب بار بار فرماتے تھے کہ یار خطاب کر، تقریر کیا کر، مگر میں کرتا نہیں تھا. فرماتے ایک دن جنید فرماتے کیا ہوا کہ میں سو گیا اور میرے خواب میں میرے کریم تشریف لو بیلیو، مومن کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے دنیا میں. خواب میں سرکار تشریف لائے، ایک شخص حضور قبلہ بابا جی میرے شیخ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا حضور میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے بیٹے تعبیریں خوابوں کی ہوتی ہیں، اگر تو نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے تو تو نے حقیقت میں مصطفیٰ کو ہی دیکھا ہے. اب تعبیر نہ پوچھ، اب لوگوں سے مبارکبادیاں وصول کر. اور یہ بھی میرے مصطفیٰ کا وعدہ ہے، فرمایا جس بندے نے مجھے خواب میں دیکھ لیا نا، یہ اس کے رسول کا وعدہ ہے. فرمایا تب تک وہ دنیا سے جائے گا نہیں جب تک جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کی دیدار اور زیادت نہیں کرے.
آپ نے نا بار بار عرض کیا سرکار سری سکتی نے، جنید یار خطاب بھی کیا کرو، تقریر بھی کیا کرو، لوگوں تک یہ بات اور واز پہنچاؤ بھی صحیح. تو فرماتے میں ایسے باتوں میں ٹال دیتا تھا. ایک دن کیا ہوا، اچھا یہ ایک آپ کا ہے تو پیار ویسے سارے دوستوں کا، لیکن ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں. یہ جو آپ چھوٹے چھوٹے بچے بھیج دیتے ہیں نا پیسے دے کر ہاتھوں میں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بچہ اپنی مرضی سے بھی آپ کو کچھ دینا چاہے تو آپ نہیں لے سکتے. بات پہنچ گئی کہ میں دوبارہ دوہراؤں. یعنی چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ اپنی مرضی سے بھی آپ کو کچھ دینا چاہے نا تو آپ نہ لے سکتے ہیں نہ اسے دے سکتے ہیں. خرید و فروخت کی بات، لین دین کی بات کرتے ہیں، ہے تو آپ کی محبت، یعنی خود نہیں اٹھ سکتے تو چلو بچے کے ہاتھ بھیج دیتے نظر آنا. مگر اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ گئے. آپ فرماتے ہیں سرکار میرے خواب میں تشریف لائے اور سرکار نے مجھے بڑے پیار کیا. جنید فرماتے ہیں حضور نے خواب میں بڑی محبتوں سے نوازا، بڑا پیار کیا سرکار نے. اور جب خواب میرا ختم ہونے لگا اور سرکار تشریف لے کر جانے لگے تو جاتے جاتے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مجھے مخاطب ہو کر فرمانے لگے جنید یار تقریر بھی کیا تھا. آپ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، فجر کی نماز کا وقت تھا. میں نے جلدی جلدی وضو کیا اپنے شیخ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، سرکار سری سکتی کے پیچھے میں جا رہا ہوں. صوفی تھے نا، من کے سچے تھے، تو دستے بھی آپ پہ. فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے میں جا رہا تھا اپنے شیخ کے پیچھے تو میرے دل میں چور آ گیا. جنید فرماتے میرے دل میں چور آ گیا. حضور کیسا چور آیا؟ فرمایا چور بھی آیا ہے تو اپنے پیر صاحب کے متعلق آیا ہے. کیسا چور؟ فرماتے میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، چونکہ زیارت مجھے سرکار کی ہو گئی، وہ خماری وہ نشہ تھا، اور چور اور میل میرے دل میں یہ آئی کہ مجھے تو بھی سرکار کی زیارت ہو گئی، تو اگر کبھی سرکار کی زیارت میرے پیر صاحب کو بھی ہوئی ہوتی تو آخر مرید بھی تھا، بانجا بھی تھا، کبھی تو مجھے بتاتے کہ میں نے بھی سائیاں کی زیارت ہوئی ہے، مجھے تو اب ہو گئی ہے. بس یہ چور تھا جو میرے دل میں ہے. اور میں اسی خماری میں، اسی کیفیت میں میں گیا، آخری صف میں کھڑے ہو کر میں نے نماز فجر پڑھی. جب میرے پیر صاحب نے سلام پھیرا، یہ لکھنے والا کون ہے؟ داتا علی حجویری. فرماتے میں نے ایسے سلام پھیرا میرے شیخ نے، تو آپ کی نگاہ پڑی مجھ پر. میں آخری صف میں اسی خماری میں، اسی میل میں، اسی چور کے ساتھ، من کے چور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. آپ کی نگاہ پڑی تو مجھے مخاطب ہو کر فرمانے لگے جنید آگے آؤ. فرماتے میں آخری صف سے اٹھا اور تیسری میں آ کے پھر بیٹھ گیا. میرے شیخ نے پھر نگاہ کی، فرمایا آگے آؤ. میں اٹھ کر قریب پہنچا، گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر دو زانو ہو کر اسی خماری میں، اسی میل میں، اسی چور کے ساتھ، من کے چور کے ساتھ اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھا. تسبیح پر وظائف پڑھ رہے تھے فجر کی نماز کے بعد. اچانک فرماتے ہیں میرے اندر کا چور مارنے کے لیے میرے پیر نے میری نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر مجھے مخاطب ہو کر فرمایا جنید یہ رات جو گزری ہے نا، مجھے خواب میں میرے رب کا دیدار نصیب ہوا ہے. اپنی شان کے لائق انوار الہیہ کا مجھے دیدار ہوا، اور میرے پروردگار نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا سری سکتی میرے بندے کوئی بات ہے تو عرض کر. تو میں نے دست بست اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میرا ایک ہی مرید ہے جنید، اسی کی میں نے تعلیم کی ہے، اسی کی میں نے تربیت کی ہے، اور مولا وہی تقریر نہیں کرتا. پیارے اللہ تیرے محبوب کا کبھی ہمارے علاقے سے گزر ہو تو اپنے محبوب سے کہہ دے کہ جاتے جاتے میرے مرید جنید کو بھی اشارہ فرما دوں. آپ فرماتے میرے شیخ بول رہے تھے، میرے من کی میل کھلتی جا رہی تھی، میرے من کا چور مر رہا تھا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ اگر مدینے کے تاجدار بھی مجھ پہ کام کرتے ہیں تو وہ بھی میرا کمال نہیں ہے، میرے پیر کی نگاہ کی وجہ سے مجھ پہ
ہمارے صوفیاء کا طریقہ ہے، یہ ہمارے صوفیاء کا انداز ہے۔ یہ مہینہ دیکھیں، یہ امام الانبیاء کا ہے اور اگلا مہینہ امام الاولیاء کا ہے۔ اب آپ وہ حد نگاہ تک بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میرے سامنے یہ نہ ہو، یہ مائک نہ ہو، تو میں جتنے بھی ٹیل لگا لوں تو میری آواز تو نہیں جانی نا وہ آخر تک۔ یہ ہم جیسے ہیں، مگر 70 ہزار کا اجتماع ہے اور سامنے یہ بھی نہیں ہوتا تو جی میں پہلا سن رہا ہے آخری بھی میرے غوث دی گل ہوئے سنتا۔ یہ لہجہ غوثیت کا اثر ہے۔ ان ہزار لوگوں میں سے 70 تو جنازے اٹھتے ہیں۔ تاثیر لہجے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ تو ایسے بھی ہو گئے، سرکار غوث پاک خطاب فرما رہے تھے اور بیٹھے بیٹھے آپ نے چہرے پاک ایسے آسمان کی جانب کیا اور پتہ نہیں کس سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، او بنی اسرائیل کے شہزادے، آج ہماری زبان سے بھی ہمارے رسول کی تعریف سنتے جائیں۔ خطاب کے اندر ہی جب گفتگو ختم کی، ممبر سے نیچے اترے تو لوگوں نے کہا حضور یہ آپ نے اوپر کس سے بات کی ہے؟ فرمایا حضرت خضر جا رہی تھی۔ سرکار خضر پاک جا رہے تھے تو میں نے جناب خضر سے مخاطب ہو کے عرض کیا، حضور آج عبد القادر جیلانی کی زبان سے بھی عبد القادر کے محمد کی نعت سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یہ سرکار غوث اعظم۔ ایک بات اور بھی، جلدی سے وقت بھی ہو رہا ہے، آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ کثیر اجتماع تھا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں۔ لہجے کی حلاوت میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بات سے ہٹے نہیں ہیں۔ تو بیٹھے بیٹھے نا آپ کے، چونکہ جو آپ کی مجلس ہوا کرتی تھی غوث پاک، اس میں 360 کتب تو ہر وقت حاضر رہا کرتے تھے۔ نہیں آپ نے محسوس ہی نہیں کیا نا بات کو۔ وہ صرف ایسے سادہ سے سننے والے نہیں ہوتے تھے آپ کی شاگرد، 360 اکتاب ہر وقت میرے غوث کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ اپنے ایک مرید سے ناراض ہو گئے سرکار غوث پاک، اس نے مزاج کے خلاف کوئی حرکت کی، آپ خفا ہو گئے سرکار غوث پاک۔ وہ 300 ولیوں کے پاس گیا کہ مجھے کہیں جائے پناہ مل جائے۔ جس کے پاس بھی جاتا ہے وہ اس کا ماتھا دیکھ کر ایک ہی بات کرتا ہے، جس سے غوث خفا ہے تو میرے پاس لینے کیا ہے؟ سارے جہان سے جب جواب مل گیا تو پھر روتا دوتا چیختا چلاتا اسی چوکھٹے بغداد پہ آ کے گرا۔ آپ طبیعت کے کریم بھی تھے، جب وہ آیا نا اور بے بس ہو گیا اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا، آپ نے سینے سے لگایا، فرمایا یار میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے خطاب فرما رہے ہیں، یحییٰ بن نجاح آپ کے مرید ہیں اور یہ خود بھی کتب ہیں۔ جب محفل ذکر ہوتی تھی نا سرکار غوث پاک، اللہ ہو کی جب ضرب لگتی تھی تو یہی یحییٰ بن نجاح ایک دن مخاطب ہو کر کہنے لگے، حضور یہ جسے ہم ہو کہہ رہے ہیں وہ دور کتنا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا صرف 2 قدم۔ کتنا دور ہے؟ کاش کہ آپ زور سے بول دیں، کتنا دور ہے؟ حضور جسے ہم یہ ضربے لگا رہے ہیں، جس کا ذکر کر رہے ہیں، اس پہ جلالت جپ رہے ہیں، اس میں اعظم، وہ دور کتنا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا 2 قدم۔ آپ نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، حضور پھر تو نزدیک آ گئے۔ فرمایا ہاں پہلا قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم یار کی گلی میں ہوگا۔ تو خطاب کرتے کرتے نا ایک دن یحییٰ بن نجاح پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، ایسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر۔ سرکار غوث پاک اچانک آپ نے خطاب چھوڑا تو ایسے دیکھا وہ سو رہے ہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے۔ سرکار غوث پاک ممبر سے نیچے تشریف لائے اور سوئے ہوئے اپنے مرید جو کہ کتب ہیں ان کے پاس جا کر ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، وہ مزے سے سو رہے ہیں، سرکار غوث پاک کھڑے۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ سوئے رہے۔ اپنی نیند پوری کرنے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو سرکار غوث پاک واپس چلے گئے۔ آپ تو اپنے آستانے پر تشریف لے گئے، لوگوں نے ان کو پکڑ لیا کہ یہ بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے۔
انہوں نے کہا اصل میں سرکار غوث پاک کے خطاب کے دوران نا میری آنکھ لگی تو میرے خواب میں حضور تشریف لے آئے اور فرمانے لگے یہ میرا ایمان ہے کہ میرے غوث کی نظر صرف میرے ماتھے پر نہیں ہوتی، لوگوں کی نیتوں اور دلوں پر بھی ہوتی ہے۔ جب میرے خواب میں سرکار تشریف لے آئے تو پھر ادب۔ حضور غوث اعظم نے پھر ممبر پر تشریف نہیں فرما نہیں ہوئے، نہ خطاب کو جاری رکھا، چونکہ سرکار تشریف لے آئے۔ حضور کی آمد کے احترام میں ممبر سے اترے اور تشریف فرما رہے تب تک جب تک ان کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی رہی۔ زیارت تمام ہوئی تو پھر اٹھ کر آپ تشریف لے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب بھی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، یہ جو بھی فرماتے ہیں عین منشاء الہیہ وحی الہیہ کے مطابق فرماتے۔ کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھا کیجیے، اس سے بہتر مصروفیت اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلی علیہ۔ پیارے اللہ ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سرکار کے ذکر خیر کثرت کا رانا صاحبان کو اہتمام کرنے والے، شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا، مدینہ منورہ نصیب ہو، بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب ہو، اہل سنت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد